إن الدين عند الله الإسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے حسد کیا اور کیوں ہوتا ہے۔ حسد ایک نہایت برے اور شدید قابل مذمت جذبے یا صفت کا نام ہے۔ لغت کے اعتبار سے حسد کے معنی ہے زوال نعمت چاہنا، یعنی کسی کے پاس کوئی نعمت، خواہ وہ دولت ہو، عہدہ ہو، حسن و خوبصورتی ہو، اولاد ہو یا کوئی بھی نعمت ہو، کسی بھی شکل میں ہو، دوسرے کے پاس اس نعمت پر اپنے دل میں کدورت محسوس کرنا اور اس نعمت کے زوال کی خواہش کرنا۔ اس کے وسیع تر معنی یہ بھی ہیں کہ دوسروں کے پاس سے نعمت چھن جانے اور خود کو ملنے کی خواہش کرنا۔ حاسد دوسروں کو تکلیفوں اور پریشانیوں پر خوش ہوتا ہے اور اسے خوشیاں ملنے پر دکھی ہوتا ہے۔ حسد سے متعلق چند نمایاں ارشادات۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم کا ارشاد ہے، حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑیوں کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے، حسد و جلن جسم کو گھلا دیتا ہے۔ اور حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حسد کی بنیاد سیاہ دلی اور اللہ کے فیض سے مقابلہ آرائی ہے، اور یہ دونوں باتیں کفر کا حصہ ہیں، نعوذ باللہ۔ جسمانی بیماری بمقابلہ روحانی بیماری۔ انسان کو جسمانی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ ان بیماریوں کو جسمانی یا ظاہری بیماریاں کہا جاتا ہے۔ بعض بیماریاں انسان کی فکر اور نفس کو لاحق ہوتی ہیں۔ یہ روحانی بیماریاں ہیں۔ جسم کے امراض دنیاوی زندگی کے لیے پریشانیوں کا سبب بن جاتے ہیں تو روح کے امراض آخرت خراب کر دیتے ہیں۔ روحانی امراض اس دنیا کے ماحول کو اور انسانوں کے درمیان تعلقات کو بھی شدید متاثر کرتے ہیں۔ روحانی بیماریاں انسان کو اللہ تعالی سے دور کرتی ہیں۔ حسد ایک سنگین روحانی بیماری ہے۔ آج کل کی مضر یا مہلک بیماریوں سے موازنہ کیا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ حسد کینسر کی مانند ہے، بلکہ حسد کینسر سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ کینسر خون کے ذرات کو تباہ کر دیتا ہے، حسد انسان کی نیکیوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ کینسر سے متاثرہ شخص اپنی تکلیف اور کمزوری کو خود محسوس کر رہا ہوتا ہے، اور اس کی گرتی ہوئی صحت اور دوسرے لوگوں کے سامنے بھی ہوتی ہے، جبکہ حسد کے ذریعے اپنی نیکیاں برباد کرنے والا بظاہر کسی نقصان یا ضعف میں مبتلا نظر نہیں آتا۔ حسد میں مبتلا شخص دوسروں کے لیے خیرخواہی اور اخلاص کے جذبات نہیں رکھتا۔ یہ دنیا مقابلے کا میدان ہے، یہاں ہر شخص کو آگے بڑھنے اور ترقی کرتے رہنے کا حق ہے۔ ترقی کی خواہش رکھنا اور ترقی کے لیے کوششیں کرنا کوئی بری بات نہیں، بلکہ اچھی بات ہے۔ اگر 100 میٹر کی ریس میں 20 آدمی دوڑ رہے ہیں تو ہر شخص باقی 19 کھلاڑیوں کو ہرا کر آگے نکلنا چاہتا ہے۔ اپنے ساتھ دوڑ میں شریک افراد کو ہرانے کی خواہش رکھنا حسد نہیں ہے۔ کسی کام کے لیے مثبت طرزوں میں کوشش اور جدوجہد کرنا تو اچھی بات ہے۔ دوسروں کی خوبیاں دیکھ کر اس جیسا بننے کی خواہش کرنا اور خواہش کی تکمیل کے لیے کوشش کرنا بھی کوئی غلط بات نہیں ہے۔ آئیے زراعت، صنعت، تجارت، ملازمت یا معاش کے کسی بھی شعبے میں
اپنے ساتھ کام کرنے والوں سے آگے نکلنے کی خواہش کرنا اور جائز اقدامات پر مبنی کوشش کرنا حسد نہیں ہے۔ حاسد شخص کی کچھ علامتیں۔ حسد یہ ہے کہ کوئی شخص دوسرے کا برا چاہے، دوسروں کی کامیابی پر دل میں غصہ اور کدورت محسوس کرے، دوسروں کی خوشیوں پر اپنے نفس کی خباثت سے آلودہ کرنا اور دوسروں کی ناکامیوں پر رکاوٹوں پر خوشی محسوس کرنا بھی حسد میں شمار ہوتا ہے۔ ایک شخص دوسروں کے پاس نعمتیں اور خوشیاں دیکھ کر جلتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ نعمتیں اور خوشیاں اس شخص سے چھن جائیں۔ حاسد دوسروں کو خوش دیکھ کر خود غمگین ہوتا ہے اور دوسرے کو تکلیف میں دیکھ کر خوشی محسوس کرتا ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب گراں قدر کتاب احیاء العلوم میں تحریر فرماتے ہیں، حسد کے لیے کینے کا نتیجہ اور اسی کی قبیل کا ایک جذبہ ہے، بلکہ کہنا چاہیے کہ حسد کینے کی شاخ ہے، کینہ غضب کی شاخ ہے، پھر حسد سے اتنی شاخیں پھوٹتی ہیں کہ شمار میں نہیں آ سکتی۔ اب جانتے ہیں حسد کن بنیادوں پر ہوتا ہے۔ انسانوں میں حسد کے جذبات قوی یا برادری یا خاندانی سطح پر بھی پائے جاتے ہیں اور انفرادی سطح پر بھی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اہل کتاب کے اکثر لوگ چاہتے ہیں کہ تمہیں ایمان سے مرتد ہو کر کافر بنا دیں، حالانکہ ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالی فرماتے ہیں، کیا یہ لوگوں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر فضل کر دیا، تو ہم نے ابراہیم کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی اور انہیں بڑا ملک دیا۔ Please subscribe this channel. Don't forget to subscribe, like, comment and share this channel.